نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ درس قرآن حکیم میں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کے ایمان لانے کے بعد جو پہلا عملی فرض ہے وہ ہے نماز قائم کرنا۔ اس عنوان پر سلسلہ گفتگو جاری تھی اور آج میں کوشش کروں گا کہ اس کو مکمل کیا جائے۔ حضرات گرامی، میں نے عرض کیا کہ نماز اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ انسان جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نے ہمیں یہ نماز اپنی عبادت کا یہ جو طریقہ ہے یہ ہمیں سکھایا ہے، اور اس میں ہماری دنیا کے بھی ہزاروں فوائد ہیں، اور آخرت میں تو ہے ہی نرے ہی فائدے ہیں۔ میں یہاں پر عرض کروں کہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھنے کی اور دین کی حکمتیں جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، تمام تر تعلیمات اگر انسان اخلاص نیت کے ساتھ کہ محض رضا الہی کے لیے ان پر عمل کرے تو انسان کی دنیا کی بھی جو امن، سکون، صحت، سلامتی، عزت، آبرو انسان کو نصیب ہوتی ہے، یہ دنیاوی نعمتیں ہیں، اور آخرت میں بھی ساری کامیابیاں اسی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ لیکن دنیا مقصود نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ دنیا کی کوئی اللہ رب العزت کے بارگاہ میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس دنیا کی قدر و قیمت خدا کی بارگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، یعنی 2 پر بھی نہیں، پر بھی ایک، اور وہ بھی کس کا؟ مچھر کا، جس کی یقیناً آج کبھی بھی نہ کبھی رہی ہے نہ کبھی ہوگی اس کی کوئی ویلیو، تو اللہ تعالیٰ یہ دنیا کافروں کو عطا نہ کرتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے کافروں کو اہل ایمان سے زیادہ دنیا دی ہوئی ہے۔ وہ اسی لیے دی ہے کہ اس کی خدا کی بارگاہ میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اور اسی لیے قرآن مقدس نے فرمایا کہ یہ جو دنیا کے نعمتوں پر اتراتے ہیں نا، بڑا فخر کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی متعدد آیات ہیں جو اس عنوان کو بیان کرتی ہیں کہ جب یہ جو خدا کو بھولے ہوئے لوگ ہیں نا، جو اللہ رب العزت پر ایمان نہیں لاتے، اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، اس کی عبادت سے منہ پھیرتے ہیں، یہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہیں گے کہ یا اللہ پاک اگر ان کے بس میں ہوتا، ویسے تو ان کے کسی کے بس میں آئی نہیں ہے، کوئی دنیا کے انسان نہیں ہے، نہ کوئی سارے انسان بھی مل کر بھی آج تک ایسا نہیں ہے کہ جس کے قبضہ میں ساری دنیا کی نعمتیں ہوں۔ بڑے بڑے پاورفل ملک ہیں لیکن وہ بھی ایک دوسرے کے محتاج ہیں، ہے ہی اب پہلی بات تو یہ کہ ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن فرض کریں کسی کے انسان کے قبضہ قدرت میں، اس کے اختیار میں یہ دنیا کے ساری نعمتیں بھی آ جائیں، اور کل قیامت کے دن جب یہ جو اللہ کے نافرمانی کے بدلے میں اسے عذاب ہوگا نا، تو وہ خواہش کرے گا اور وہ پیشکش کرے گا کہ ساری نعمتیں مجھ سے لیں اور مجھے اس عذاب سے نجات عطا کریں۔ اور ابھی میں نے جو آج قرآن حکیم کی آیت پڑھی ہے، فرمایا یا لیتنی کنت ترابا، یہ انسان اس دن یہ خواہش کرے گا
کہ کاش کہ میں مٹی ہوتا، میں انسان ہی نہ ہوتا، مٹی ہوتا جسے خدا کے بارگاہ میں کوئی جواب ہی نہیں دینا۔ تو پہلی بات وہ یہ میں نے تمہید اس لیے عرض کی ہے کہ ابھی جو آئندہ میں فائدے بیان کرنے لگا ہوں نا، یہ دنیاوی فائدے ہیں، اس کے اخروی تو ہے ہی بے پناہ ہے نا، لیکن اس کے دنیاوی فوائد ہیں۔ یہ میں نے تمہید اس لیے عرض کی ہے کہ تاکہ کوئی آدمی ان دنیاوی فوائد کے لیے نماز نہ پڑھے۔ جیسے ہمیں کہتے ہیں کہ روزہ اس لیے کہ ہماری ہیلتھ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ بھائی اگر کوئی بھی نیکی کا کام دنیاوی مفاد کے لیے کیا تو پھر دنیا میں تو اس کے یہ سارے فائدے نصیب ہو جائیں گے، لیکن قیامت کے روز اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تمام اعمال صالحہ، تمام اعمال خیر، تمام خصوصاً عبادات، یہ کسی بھی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں ہونے چاہیے، یہ سب کے سب اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو، اپنی آخرت کی بہتری کے لیے ہو، کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مقلب القلوب، اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو اپنی رضا کی طرف موڑ دے، اور جو ہماری نیتوں میں کجیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، خامیاں ہیں، بس اللہ تعالیٰ ہی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیت کی کمزوریوں کو دور فرمائے۔ تو اب ہے جو اصل عنوان ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے ہر قسم کے فزیکل، جسمانی، معاشرتی، سیاسی، معاشی، ہر قسم کے فائدے اگر انسان اس کو سمجھے۔ میں سب سے پہلی بات عرض کرتا ہوں، اور یہ دنیاوی فائدے ہیں، اور ان کو کوئی بھی انسان ان پر دیکھے، انسان کو خود ہی پتہ چلے۔ کاش کے مسلمان اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں، کاش کے مسلمان ان چیزوں کو سمجھیں، جن چیزوں کے پیچھے ہم مارے پھرتے بھاگتے ہیں نا، اپنی زندگی کا سکون تباہ کیا ہوا ہے۔ یقین کریں، اسے نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ یہ سارے سکون بندے کو عطا فرما دے گا، سب سکون۔ یہ ایسی اللہ کی نعمت ہے، کاش کے مسلمان اس کو، تمام تر مسائل، بہت سی بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں صرف نماز ہی سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا نا، فرمائے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائی اور ہر برائی سے اور بے حیائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ میں یہاں پر پہلی بات یاد کرتا چلوں، یہ ایک سائنسی اصول ہے کہ سائنس کو جب حرکت، قانون حرکت ہے، یعنی یہ کائنات کا جو ایک قانون ہے نا، قانون حرکت ہے۔ جو لوگ سائنس کو پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے قانون حرکت کیا ہے۔ یہ نماز کیا ہے؟ یہ ساری کائنات قانون حرکت پر چلتی ہے۔ یہ ساری کائنات کی سب کچھ جو کچھ بھی ہے، یہ قانون حرکت ہے، اور قانون حرکت کے نتیجے میں قوت پیدا ہوتی ہے، اور یہ سارے پھر باقی سب چیزیں اس قوت کے اظہار ہیں۔ نماز کیا ہے؟ نماز سب سے پہلی بات یہ ہے، نماز میں حرکت ہے۔ سائنٹسٹ اگر سائنسی اعتبار سے بھی دیکھیں نا، اس میں حرکت ہے، اور پورے انسان کی حرکت ہے۔ انسان کے دماغ کی حرکت ہے، انسان کے دل کی حرکت ہے، انسان کے جسم کی حرکت ہے، اور چونکہ یہ ساری کی ساری کائنات کا پورا نظام کا جو مرکز ہے وہ حرکت ہے۔ اب جب انسان حرکت کرتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ انسان جس عضو کو ایک لمبے عرصے تک استعمال نہیں کرتا، وہ عضو بیکار ہو کر ختم ہو جاتا ہے۔ تو نماز میں کیا ہے نا، یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے دیکھی ہوئی چیز ہے نا۔ لوگ آج بہت سے کچھ مینٹل ہیلتھ کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں، کچھ جموں میں جا کر اپنے ہیلتھ کے لیے معاملات، کوئی بے شمار مختلف حرکت، یہ سب حرکتیں ہی ہیں۔ نماز کیا ہے؟ سب سے پہلے نماز ایمان ہے، انسان کے دل کی حرکت ہے۔ انسان کا دل سوچتا ہے، سمجھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے
کہ ساری کائنات کے ایک خالق ہے، مالک ہے، یہ میں نہیں تھا، مجھے اس نے وجود بخشا، اس نے مجھے زندگی عطا کی، زندگی کی نعمتیں عطا کی۔ غور و فکر دماغ کے پردے کھولتے ہیں، غور و فکر کے پردے کھولتے ہیں، انسان کے دل میں ایمان کا نور پیدا ہوتا ہے، دماغ میں غور و فکر کی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں، اور جب یہ انسان غور و فکر دماغ کی حرکتیں اور دل کی حرکت شروع ہوتی ہے تو پھر اس سے انسان کے جسم کی حرکت پیدا ہوتی ہے۔ جب جسم حرکت کرے گا تو ظاہر بات ہے اس کے لیے پھر نماز کی شرائط ہے، ان پر غور و فکر کریں۔ پہلا کام کیا ہے جناب کہ آپ نے اپنے بیڈ سے اٹھ کر پہلے استنجا کرنا ہے، اس میں بھی حرکت ہے۔ جب انسان حرکت کرے گا تو چونکہ مسجد میں آنا نا جی، یا ٹوائلٹ تک جانا ہے، حرکت ہی کرنی ہے، انسان کے وہ تمام جسم کے فاسد مادے جو انسان کے جسم کے اندر پڑے ہوتے ہیں، جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، حرکت کرتا ہے، اور وہ تمام مادے جسم کے اندر جمع ہوتے ہیں، وہ اس حرکت کی وجہ سے ایک مقام پر آ جاتے ہیں اور اس کے وجہ سے جسم سے خارج ہو جاتے ہیں ایک نظام کے مطابق۔ اب جو باقی جسم کا حصہ، اندر کا حصہ بچتا ہے، یہ خالص بالکل صحت مند خون، صحت مند سلسلہ ساری رہتا ہے۔ الحمدللہ بہت کم ایسے آپ لوگ دیکھیں گے کہ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں جماعت کے ساتھ اور انہیں اس قسم کی جسمانی بیماریوں کا وہ شکار ہوئے ہوں۔ کیوں؟ حرکت کرتا ہے، اس حرکت کی وجہ سے پہلے تو انسان کے اندر کی حرکتیں ساری ٹھیک ہوتی ہیں، اور چونکہ ساری بیماریاں یا باہر کے حرکات سے یا اندر کے حرکات سے ہیں، تو جب دماغ نے بھی صحیح کام کیا، دل نے بھی صحیح کام کیا، معدے نے بھی صحیح کام کیا، کڈنی نے بھی صحیح کام کیا، مثانے نے بھی صحیح کام کیا، ان تمام چیزوں نے اپنا اپنا فنکشن صحیح کیا، اور یہ حرکت کی وجہ سے صحیح کرتے ہیں۔ تو جناب آپ کی پہلی تو سب سے چیز ہے یہ حرکت کی وجہ سے آپ کی صحت ٹھیک ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا پہلا انعام ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد تمام جب یہ کرونا ہوا نا، ویسے بھی میں جب جاتا ہوں تو میں کم از کم جہاں بھی بیٹھتا ہوں تو میں ذرا ان چیزوں کو دیکھتا بھی رہتا ہوں، پڑھتا بھی رہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں جی 3 بیماریوں کے اسباب ہیں، 3 چیزوں پر کنٹرول کر لیں بیماریاں پھر کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ رہ جائیں گے، بیماریاں نہیں پھر رہتی۔ بیماریاں کہاں سے آتی ہیں؟ بیماریوں کا بہت بڑا سبب انسان کے دانت ہیں، انسان کے دانت ہیں۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں نا تو ان دانتوں کے اندر جو کھانا بچ جاتا ہے وہ کچھ دیر کے بعد زہر کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور وہی زہر آہستہ 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 ہمارے اندر جا کر پورے نظام میں اندر کے نظام کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ جب ہم کیا کریں گے جناب، وضو کریں گے تو وضو میں مسواک ہے، اور جب ایک انسان ہر وضو کے ساتھ مسواک کرے گا تو جتنے بھی منہ کے اندر فاسد مادے ہیں وہ تو اس کو ہر حال میں خارج ہوں گے۔ اور پھر جب وہ مادے آپ کے نکل گئے، وہ زہر بنے ہی نہیں، تو جب زہر آپ کے اندر نہیں گیا تو اندر کا نظام کیسے خراب ہوگا؟ مسواک بہت بڑی جو بیماری انسان کو لگتی ہے نا، اس کا ایک سبب ناک اور منہ ہے۔ آپ پڑھ لیں، میں نے ڈاکٹروں کے میں نے سنے ہوئے، آپ پوچھ لیں، جتنے بھی جراثیم اندر جاتے ہیں یا وہ منہ کے ذریعے جاتے ہیں یا ناک، اس لیے تو انہوں نے یہ کمپلسری کیا تھا نا یہ ماسک، ان دونوں کو وہ باندھ کر آئے کہ وہ کہتے ہیں بھائی یہ بیماریاں جراثیم وغیرہ یہ سارے فاسد چیزیں انسان کے منہ یا ناک کے ذریعے اندر جاتی ہیں۔ جب بھائی وضو کرو گے ناک کو بھی خوب صاف کرو اور منہ کو بھی خوب صاف کرو، اور دوسری چیز یہ جو جگہ نا یہاں پر جراثیم جمع ہوتے ہیں ان جگہ پر، اس لیے بخاری شریف مسلم شریف کا حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے یہ جو انگلیوں کے درمیان کی جگہ ہیں، کیونکہ آدمی ایسے تو ہوتا ہے نا تو کبھی کبھی وہ سارے یہاں جمع ہو جاتے ہیں، تو جب انسان وضو نہیں کرے گا تو تو بھائی جب وضو کرو گے تو جب جناب ان چیزوں کو دو گے تو اب آپ کے جسم پر جراثیم کہاں رہے؟ نہ پاؤں میں جراثیم
چونکہ پاؤں بھی دھونے ہیں، نہ ہاتھ پر جراثیم، اور پھر تیسرا سبب کیا ہے؟ ایک تو دانت اور دوسرا پانی۔ جب ایک انسان، اور آپ فقہ کی کتابیں پڑھ، میں نے دیکھا ہے سب سے پہلا کام جو فقہا، جو علماء دین میں جو پہلا کام ہے وہ علم کے بعد وہ وضو، نماز ہے، اور نماز کا پہلی چیز کیا ہے؟ وضو، اور وضو میں سب سے پہلے کی کیا چیز ہے؟ پانی۔ جاؤ خلاصہ دنیا کا تلاش کر کے دیکھ لو کہ جتنی بھی انسان کی ہیلتھ، اس کی جو پرابلمز ہیں زیادہ تر یا تو انسان کے دانتوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے، یا ناک کے ساتھ تعلق ہے، یا پانی کے ساتھ تعلق ہے، یا کھانے کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ اور ان تینوں مسائل کو دین نے حل کیا ہے۔ پانی صاف ستھرا ہو، کنڈیشن دے پوری فقہ کی کتابوں میں کہ بھائی ایسا کون سا وضو کے لیے پانی استعمال ہو سکتا ہے، اس میں بڑی یہ ساری کنڈیشنیں وہاں موجود ہیں، صاف ستھرا پانی کریں۔ جب آپ کا جسم بھی اچھا، اسی طرح یہ جو بواسیر کے مسائل ہیں، یہ استنجا نہ کرنے کی وجہ سے ان کا ایک سبب یہ بھی ہے۔ تو جتنے راستے ہیں یہ سارے صاف کر دیے نا دین نے، اور جہاں بھی کچھ ٹھہرنے کی گنجائش تھی کسی جراثیم، کسی ناپاک چیز کو، تمام کو پاک کیا، صفائی کا حکم دیا، غسل کا حکم دیا۔ اللہ اکبر، دین کی کس کس نعمت کا انسان شکر ادا کرے۔ اب اس کے بعد لباس ہے۔ جب انسان کا جسم صاف ہو گیا تو لباس کی صفائی کا حکم ہے۔ ظاہر بات ہے جب لباس، اس میں بھی حرکت ہے، اس میں بھی حرکت ہے۔ پہلی چیزوں کو لباس بنانے کے لیے ہمیں ایک لباس چاہیے، لباس کے لیے پھر جناب حرکت پیدا ہوگی نا، کہ جب لباس ہمیں چاہیے جسم ڈھانپنے کے لیے، اور لباس بھی صاف ستھرا چاہیے۔ جب صاف ستھرا کرنے کے لیے ہمیں حرکت تو کرنی پڑے گی۔ اب اس سے ہزاروں انڈسٹریاں وابستہ ہیں۔ ایک کپڑا ہونا چاہیے، کپڑے کی ایسی کنڈیشن ہے، اسی سے پورا نظام چلتا ہے، انڈسٹری چلتی ہے، پھر ٹیلرنگ کا کام چلتا ہے۔ یہ کتنے کا کام مسلمانوں کے ان کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں۔ لباس کے ساتھ جگہ ہے۔ جب جگہ بھی صاف ستھری ہے، لباس بھی صاف ستھرا ہے، جسم بھی صاف ستھرا ہے، تو بھائی تیرا دماغ اندر کا معاملہ پہلے دین نے پاک کیا، صاف کیا، تو پھر اب ہے انسان کی کچھ اور بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ ایک تو انسان جب یہ سوچتا ہے نا کہ میں نے آیا کہاں سے ہوں، جانا کہاں ہے، جہاں جانا کیا لے کر جانا، تو اس کو تو آپ مطمئن کہ الحمدللہ میں اپنے ساتھ اعمال صالحہ کا ذخیرہ لے کر جا رہا ہوں، اطمینان نصیب ہو گیا، ڈپریشن ختم ہو گیا۔ اب انسان دنیا میں خدا نے اس کو بنایا ایسے ہے کہ یہ اکیلا رہ نہیں سکتا۔ اب اسلام نے کہا بھائی جاؤ، ایک تو گھر سے نکلو نا۔ اب ایک جگہ پر آدمی ہمیشہ بیٹھا رہتا ہے نا، تو کئی قسم کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، جسمانی بھی ہوتی ہیں ہر قسم کی۔ مردوں کو حکم دیا بھائی جاؤ مسجد میں نماز پڑھو، تو بھائی کبھی جاؤ، گھر جاؤ واپس آؤ، گھر جاؤ واپس آؤ، گھر جاؤ واپس آؤ۔ جی گھر کلے بیٹھ کے لمبے عرصے نا بیوی نے لڑائی جھگڑے نہ تے ادھے تے اسے نال مک جان گے نا۔ جدوں ان کو بہنا ہی نہیں زیادہ عرصہ تو لڑائیاں کتوں ہون گی؟ آدھے معاملہ تو ویسے ہی حل ہو جاتے۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہ بالکل ہی چھوڑ دینا ہے، واپس جاؤ، واپس آؤ، واپس جاؤ، واپس آؤ۔ تو آخر آدمی گھر سے چل کر مسجد میں، بھائی یہ فری کی ووک ہے، ثواب بھی ہے آپ کی، یعنی آپ گھر میں زیادہ عرصہ بھی نہیں رہے اور یہ بھی نہیں کہ بالکل ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں، دونوں ہی چیزیں ہیں۔ تو اس طریقے سے جو جب آپ گھر میں جائیں گے تو وہاں بھی سکون، کیونکہ زیادہ عرصہ بیٹھے نہیں، وہاں کو باتیں زائد کرتے، گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا، اور نہ ہی آپ مسجد میں آئے تو دیگر دوست احباب کو بجائے دعوت کرنے کے فری میں آپ کو سارے مسلمانوں کے ساتھ وہاں ملاقات ہو جاتی ہے،
اور وہ جو ڈپریشن کدھر سے آئے گا؟ مسلمان کو ڈپریشن ہو ہی نہیں سکتا. مسلمان مینٹل پرابلم کے شکار نہیں ہوتا اگر بشرطے کہ وہ مسلمان ہو. ویسے تو من جانب اللہ کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس نظام پر انسان عمل کرے نا بھائی، پرابلم تو یہی ہے نا. یا تو دنیا کے معاملات ہوتے ہیں، انسان جو کہ سوچتا ہے میں اکیلا ہوں، تو اکیلا تو وہ فیل ہی نہیں کرتا. چلو فرض کریں گھر میں اکیلا ہی ہے، تو مسجد میں جب بار بار آ جائے گا تو کافی سارا مسئلہ تو اس کا حل ہو جاتا ہے. دوسرے انسانوں کے ساتھ میل ملاقات سے سکون ملتا ہے. آخرت کا معاملہ بھی ٹھیک ہو گیا، دنیا کے معاملات بھی ٹھیک ہو گئے. اچھا، اب انسان جب ایک مسلمان پورا نظام بنا لے نا تو یقین کریں اس کے ساتھ بے شمار جب لوگ آئیں گے جائیں گے تو کاروباری آدمی بھی کہے گا کہ میں وہاں پر دکان بناتا ہوں نا جہاں لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ اچھا، آدمی کو بھی اسپیشل نہ کہیں جانا، نہ کہیں او چلو میں مسجد چلے آؤں سودا لے آؤں گا. بات سمجھے کہ نہیں؟ تو بات یہ بھائی اس میں حرکت، اور جب حرکت کریں گے تو آپ کے جناب گوڈے کتنے بھی ٹھیک ہے، چونکہ آپ نے رکوع بھی کرنا ہے، سجدہ بھی کرنا ہے، چلنا بھی ہے. اور ایک دین نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے، ایسے رکوع کرنا ہے، ایسے سجدہ کرنا ہے، ایسے پاؤں کی انگلیوں کو دبانا ہے، گھر سے بھی چل کر آنا ہے، واپس گھر میں بھی جانا ہے. اور پھر یہ جو گلے محلے کے مسائل ہیں، یہ بھی بغیر کسی طرح کے روز نہ جب ملاقات ہوگی. اور آپ کبھی بھی اپنے آپ کو کمزور بھی نہیں سمجھیں گے، کیوں؟ آپ کو پتہ بھائی میرے ساتھ ایک پوری کمیونٹی ہے، میرے ساتھ مسجد کے 300-400 لوگ ہیں. ہم اگر کوئی مجھ پر خدا نہ خواستہ مشکل آیا، وقت آئے، تو ان میں سے تو کچھ نہ کچھ تو میری مدد کریں گے. تو اس میں پھر ایک ٹائم ٹیبل ہے، نماز میں ٹائم ٹیبل ہے. آپ صبح کی نماز ہے، قرآن حکیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن حکیم میں کتنی آیتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمام برکتیں صبح کے وقت میں رکھ دی. جب آپ کا ایک ٹائم ٹیبل ہے، آپ اٹھے بھی وقت پر ہیں، تو جو آدمی ایک وقت پر اٹھتا ہے، صبح نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد جناب وضو کا فریش بھی ہو گیا، کوئی سارے معاملات بھی حل کر لیے، تو وہ آدمی دفتر سے کیسے لیٹ ہوگا؟ وہ جناب اب فیکٹری میں جانے سے کیسے لیٹ ہوگا؟ اس کے لیے مسائل کہتے ہیں. تو جب انسان پنکچویلٹی کو مینٹین کر لے گا، روزانہ وقت پر دفتر جائے گا، وقت پر دفتر سے آئے گا، وقت پر کام پر گیا، وقت پر واپس آیا، تو جس کا وہ کام یا تو اپنا ہوگا یا دوسرے کا ہوگا. اپنا ہوگا تو پھر بھی بالکل سکسیسفل کام ہے اس کا، اور اگر دوسرے کے پاس کرے گا تو وہ بھی اس کی عزت کرے گا. یہ سب کچھ وابستہ ہے انہی چیز، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساری برکتیں صبح کے وقت میں رکھ دی ہیں. جو آدمی صبح کے وقت جلدی اٹھے، اور پھر میں یہ یقین کریں آپ سے، عشاء کی نماز پڑھ کر پھر زیادہ باتیں نہ کرے، سو جائے. یہ جو 6-7-8 گھنٹے کی نیند ہے نا، آپ اس کو تجربہ کر کے دیکھ لیں. آپ عشاء کی نماز پڑھیں اور زیادہ بات چیت گھر میں جگہ ٹی وی پر، موبائل فون پر، باقی کاموں پر وقت ضائع نہ کریں، سو جائیں. اور پھر آپ 2 دن کے بعد خود ہی اپنے آپ سے پوچھیں اور اپنے جسم سے پوچھیں کہ آپ پر اس نماز کا کتنا خوبصورت اور کتنا اعلیٰ اثر مرتب ہوا ہے، آپ کی صحت پر، آپ کی آنکھوں پر، آپ کے دماغ پر، آپ کے پٹھوں پر، آپ کے جسم پر. جب آپ کی نیند ہوگی تو یاد رکھ لیں، یہ جتنے بھی یہ نا ہارٹ اٹیک کے اسباب اور شوگر کے اسباب اور بلڈ پریشر کے اسباب اور یہ جتنی بیماریوں کے اسباب ہیں، آپ پڑھیں جا. آپ کسی بھی ڈاکٹر کو پڑھ کر دیکھ لیں، ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ جس آدمی کی نیند ریگولر نہیں ہے اس کو ہیلتھ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. جب انسان ایک ریگولر اس کا ٹائم ٹیبل کے مطابق سوتا ہے، ٹائم ٹیبل کے مطابق وہ اٹھتا ہے
اس کے پورے نظام زندگی کا ٹائم ٹیبل ہے. یا آج کل تو یہ موبائل فون کی لعنت آ گئی ہے. بچے اور پھر یہ ویڈیو گیمز ہیں، یہ رات کے وقت اندھیرے میں جناب وہ دیکھتے ہیں. اور میں نے دیکھنا کہ آج ان کے باقاعد آفیشیل بات ہے، اس سے بہت زیادہ آنکھوں کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، مینٹل پرابلم ہو رہی ہے، مینٹل جو گروتھ ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے ان چیزوں سے. جب آپ دین پر چلیں گے، دین ایک پورا ٹائم ٹیبل جس خدا نے کائنات بنائی ہے اس نے بندے کو ایک ٹائم ٹیبل دیا ہے کہ یہ ہے تیرے اٹھنے کا وقت، یہ ہے تیرے جناب پورا ٹائم ٹیبل ہے. ظہر کے وقت کام کر، صبح کے فجر نماز پڑھ کام کر، ظہر کے وقت پھر ریسٹ کر لے، جا کر اپنا منہ دھو، جا کر فریش ہو جا، عشاء کی نماز پڑھ، سیدھا جا کر بیڈ پر سو جا. اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہوا نا، یہ میں وہ سارے دنیاوی فائدے اور اس کے علاوہ ہزاروں فائدے. جب ایک انسان ہیلتھی بھی ہوگا، سوشلی بھی اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، مینٹلی بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی، اسپرچل اس کو پرابلم نہیں ہوگی، اب اس کے اثرات پھر معاشرے پر. اب جب انسان کسی کے ساتھ بیٹھے گا تو اس کے دل میں خدا کا خوف بھی ہوگا اور اس کے دوسرے انسانوں کی شرم و حیا بھی ہوگی، کیونکہ وہ اس نے پتہ میں نے جناب تھوڑی دیر کے بعد مسجد میں جانا ہے، اگر میں نے کوئی یہ غلط کام کیا ہو تو میں اپنے سنگی ساتھیوں کو کیا منہ دکھاؤں گا. یہ سوشل جو انسان کا میل ملاقات ہے نا ہزاروں کاموں سے، تو یہ انسان کو روک دیتی ہے. جب یہ سارے معاملات ٹھیک ہو گئے تو اچھا پھر یہ انسان ہوتا ہے. اچھا جب بیماریاں نہیں لگیں گی تو پیسہ نہیں خرچ نہیں کرنا پڑے گا تو بچت ہی بچت ہے. اس لیے الحمدللہ نمازی تھوڑے سے پیسے سے بھی اپنے دن کی بہترین گزارتے ہیں، انہیں کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. چونکہ الحمدللہ جو آدمی نمازی ہوتا ہے نا، وہ اس کے تو ہزاروں مسائل خود بخود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس کو پیسہ بڑا مسئلہ ہی نہیں ہوتا اس کے لیے. تو جب یہ معاملات ہوتے ہیں اور دل میں خدا کا خوف بھی ہوتا ہے، اور پھر مسجد میں آ کر کچھ اللہ رسول کی باتیں بھی سنتے ہیں، علم کی باتیں بھی سنتے ہیں، آدمی ایجوکیٹ ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں یہ ریئل ایجوکیشن ہے جو لوگوں کے میل ملاقات سے ہوتی ہے. کہتے ہیں جی آدمی سوشل سینس نہیں ہے، تو سوشل سینس ایسے ہی پیدا ہوگی نا. آپ دوسرے انسانوں کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کے خیالات کو سنیں گے، اپنے آپ کو ان کے ساتھ کمپیئر کریں گے، اور آپ کی پرسنالٹی میں، آپ کی شخصیت میں ایک بیلنس آئے گا. اور جو ویل بیلنس شخصیت ہوتی ہے نا، وہی ایک بہترین سیاستدان بھی ہو سکتا ہے. جتنے خرابیاں نا، اس کا زیادہ تر سبب خدا سے دور ہونا ہے. صرف نماز کی پابندی کرے، یقین کریں نماز کی پابندی انسان کرے، صحیح سچی پابندی کرے. میں یہ کہہ رہا ہوں سچی، یہ نہیں اوپر دل. پھر دیکھے کہ اس کے دنیا کے معاملات کیسے اللہ تعالیٰ سیدھا فرماتا ہے. میں نے کبھی بھی آج تک کوئی ایسا آدمی جو نماز کو صحیح ادا کرتا ہے، میں نے کسی بھی مسئلے میں شکایت کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا، پریشان نہیں دیکھا. پریشان انہیں دیکھا ہے کہ جو لوگ نماز کے پابند نہیں ہیں. میں نے آج تک نہیں کوئی دیکھا کہ نماز کا پابند ہو وہ ڈپریشن کا بھی شکار ہو. کیوں؟ ڈپریشن ہوتا ہی خدا فراموشی سے، ڈپریشن ہوتا ہی ان بری چیزوں سے ہے، جن سے جو ان تمام چیزوں کے علاج ہی نماز ہے. تو اللہ تعالیٰ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا یقیمون الصلاۃ. آج جس دنیا کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، اس دنیا آگے بھاگ رہی ہے. یہ اسی لیے بھاگتے ہیں سکون ملے. الحمدللہ جو لوگ نماز کے پیچھے بھاگتے ہیں، اللہ نے انہیں سب قسم کے سکون عطا کیا ہوا ہے. اور جو نماز سے پیٹ پھیر کر دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، میں نے ان میں سے کسی میں سکون نہیں دیکھا. پریشانیوں کا آ کر اظہار کرتے ہیں، یہ پریشان، یہ دعا کرو. تو ٹھیک ہے اسی دعا تو کریں گے، پر اللہ دے بندے ہو تسی بھی تو نمازی بنو، نماز کی پابندی کرو صحیح جیسے دین نے کہا. صرف دنیا کی خاطر نہیں، یہ بھی نہیں ہے یہ سارے فائدے نماز کے پڑھ کر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ فائدے. ان فائدوں کے لیے نماز پڑھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. میں نے یہ صرف اللہ کی نعمتیں گنوائی ہیں کہ جو ایک نمازی کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں عطا کرتا ہے.
لیکن مگر اس دنیا کے لیے نماز پڑھنی نہیں چاہیے، نماز پڑھیں اپنے آخرت کے لیے، اپنی قبر قیامت کے لیے۔ تو یہ دنیا کا سکون تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی ایکسٹرا نعمت ہے، اللہ پاک نمازی کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔